ٹیچنگ میتھڈ سے کیا مراد ہے کہ ایک ٹیچر جو کانٹینٹ ڈیلیور کرے گا وہ کس طریقے سے ڈیلیور کرے گا. اس طریقے کو، اس پروسیجر کو ٹیچنگ میتھڈس کہا جاتا ہے. اس میں مختلف اسٹریٹجیز استعمال ہوتی ہے، مختلف ٹولز استعمال ہوتے ہیں تاکہ جو کلاس روم کا ماحول ہے وہ صحیح طریقے سے مینیج کر سکے، اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو دیکھتے ہوئے میتھڈ اپلائی کیا جا سکے، اس کو اپنایا جا سکے، اور جو لیسن ہے اس کے اکارڈنگ بھی میتھڈ چوز کیا جا سکے. اس میں سب سے پہلے لیکچر میتھڈس. لیکچر میتھڈ وہ جنرل میتھڈ ہے جو عموماً سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں استعمال ہوتا ہے. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر آئے گا، ایک لمیٹڈ ٹائم اس کا پاس ہوگا، اس لمیٹڈ ٹائم میں ایک اسپیسیفک انفارمیشن ڈیلیور کرے گا. اس میں جو کانٹینٹ ہے اس کی ڈیسیجن ٹیچر لے گا، کس پیس کے ساتھ پڑھانا ہے وہ ٹیچر لے گا، اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے وہ یہ بیسیکلی ایک ٹیچر سینٹرڈ اپروچ میتھڈ. اور اس میں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پیسیو لرنرز ہوتے ہیں، ان کا اتنا عمل دخل اس میں نہیں ہوتا. ہاں وہ ایک دا اینڈ آف وہ لیکچر اگر انہوں نے کوئی سوال پوچھ لیا، کچھ اور کر لیا، کوئی ٹیچر آئے گا، میتھ کی پرابلم ہوگا اس کو بورڈ پہ سولو کرے گا، بتائے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. کوئی ہسٹری کا ہوگا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائے گا کہ کچھ پرنسپلز ہیں. جو سب سے پہلا پرنسپل ہے وہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہے وہ اسٹرکچرڈ وے میں بیان کرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، سمپل سے کمپلیکس کی طرف جائے. مثال کے طور پر ورلڈ وار 1 کے اثرات بیان کرنے، پہلے جو ورلڈ وار 1 کا ہوا کہ پہلے وہ بیک گراؤنڈ بیان کیا جائے گا، تب اسٹیپ وہ جائیں گے. یا اگر کوئی میتھ کی کمپلیکس ایکویژن سولو کرنی ہو، پہلے لینئر ایکویژن سولو کرنی ہو، پہلے تو فیکٹرائزیشن سکھائی جائے گی، پھر بعد میں ایکویژن سولو کرنے کی طرف وہ جائیں گے. ایک تو اس میں اسٹرکچر ہونا چاہیے، کلیئرٹی یہ ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ کیا کیا ٹیچر بیان کرنے والا ہے، اس ٹاپک میں کیا کیا ہم سیکھیں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے. پھر ہے پرنسپل آف انگیجمنٹ. اس سے مراد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھا جائے. کوشچنس کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو اجازت دی جائے کہ وہ کوشچنس کرے، ٹیچر خود کوشچنس پوز کرے لیکچر کے دوران، لیکچر کے اینڈ میں. کوئی اور ملٹی میڈیا یوز کرے ان کو اٹینشن کو گریب کرنے کے لیے. پھر ہے پرنسپل آف پیسنگ. پیسنگ سے کیا مراد ہے کہ ٹیچر کانٹینٹ کو ایک اس طرح اچھے طریقے سے ڈیلیور کرے جس سے اسٹوڈنٹس بور نہ ہو کلاس کے دوران. اور ہے پھر پرنسپل آف فوکس. لیسن میں جو کی کانسیپٹس ہوں گے جو اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو انہانس کریں گے، جس کی وجہ سے جو مین ٹاپک ہوں گے اس پہ لیکچر کا زیادہ فوکس رہے گا، بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، ٹائم ویسٹ کرنے کی. اس میں کچھ ایڈوانٹیجز ہے کہ جیسے ایک تو لمیٹڈ ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے، اس لمیٹڈ ٹائم میں آپ بہتر طریقے سے انفارمیشن ڈیلیور کر سکتے ہو. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایک ہی کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ افیکٹولی ان کو انفارمیشن ڈیلیور ہو جاتی ہے. ایک اسٹرکچرڈ اور آرگنائزڈ وے میں کانٹینٹ ڈیلیور ہوتا ہے، آپ کریکولم کو اچھے سے فالو کر سکتے ہو. جو نیشنل اسپائریشنز ہے، مطلب جو ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں ایٹ دا اینڈ آف دا چیپٹر یا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر یہ چیزیں آنی چاہیے، وہ آپ بہتر طریقے سے انہیں سکھا سکتے ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ٹیچر ہے جو ایک اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے،
وہ جو کمپلیکس پرابلم ہے ان کو آسان طریقے سے بیان بھی کر سکتا ہے بنا دوسرے کی انٹرفیئرنس کے، بنا ٹائم گوائے. اور اس میں جو آج کل ایک بہت فائدہ مل رہا ہے وہ ہے ملٹی میڈیا ٹولز. ملٹی میڈیا ٹولز کو استعمال کر کے وہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو انہانس کر سکتا ہے. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں کیا ہے کہ یہ تو اس میں ایک مین مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ پیسو لرنرز ہوتے ہیں، ان کی اتنی انوالومنٹ نہیں ہوتی لیکچر میتھڈ میں، کیونکہ پیس ٹیچر کے ہاتھ میں، کنٹینٹ ٹیچر کے ہاتھ میں ہے، اسسمنٹ ٹیچر کے ہاتھ میں ہے، کیا کیا پڑھانا ہے وہ ٹیچر کے ہاتھ میں، یہ سب چیزیں ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹ صرف ایک پیسو لرنر رہ جاتا ہے، اس کی انگیجمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. دوسرا کیا ہے کہ وہی بات کہ لمیٹڈ اسٹوڈنٹ انٹریکشن ہوتا ہے اس میں. وہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ طریقے سے وہ سیکھتے ہیں. یہ اس میں لیکچر میتھڈ میں کیا ہے کہ یہ لیکچر میتھڈ سب اسٹوڈنٹس کو سیم تصور کرتا ہے، مطلب سب اسٹوڈنٹس کی لرننگ کیپیبلٹیز، ان کی کیپیسٹی، ان کی نیڈس ایک جیسے ہی تصور کی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے بھی کچھ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے سیکھنے میں. اور دوسرا مسئلہ اس میں کیا ہے کہ انگیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں وہ کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ پرابلم سولونگ سکلز ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ روٹ لرننگ کی طرف چلا جاتا ہے کہ بس سوال ہے، سیکھنا ہے، ایگزام میں اس کو ایز اٹ از چھاپ کے ری رائٹ کر کے آ جائے. تو اس وجہ سے انہیں کی کرٹیکل تھنکنگ ایبیلٹیز بھی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو یہ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھے. پھر یہ ڈسکشن ہوتا ہے. ڈسکشن میتھڈ میں کیا ہے، نام صحیح ظاہر ہے، اس میں ٹیچر کوشش کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں، ان کو انکریج کرتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کرے ٹیچر کے ساتھ، کسی اسپیسیفک ٹاپک سے ریلیٹڈ آئیڈیاز وہ شیئر کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر ڈیسیژن کو، یہ جو ڈسکشن اس کو گائیڈ کرتا ہے، الٹیمیٹ آنسر ٹیچر پرووائڈ نہیں کرتا. وہ ٹیچر یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے، ہر کوئی اپنے آئیڈیاز شیئر کرے. یہ موسٹلی ان سبجیکٹس میں یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی ڈبیٹ کرانا ہو اسٹوڈنٹس کے درمیان میں. ایک بیسیکلی سوشل سائنسز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، لٹریچر میں، سوشل اسٹڈیز میں، ہسٹری میں، ان سبجیکٹس میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جب آپس میں آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، ٹیچر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، پرابلم کو، چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تب وہ خود سے سوچنے لگ جاتے ہیں. جب وہ خود سے سوچنے لگ جاتے ہیں تب ان میں جو کرٹیکل تھنکنگ کی جو ایبیلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ان میں کمیونیکیشن جو اسکل ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. کی ایگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ٹیچر نے ایک لیسن پڑھایا ہے، کوئی بک پڑھائی، تو اس کے اینڈ میں ٹیچر ان سے پوچھے گا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا مین تھیم کیا تھا، اس میں کیا کیا کن کن آئیڈیاز پہ وہ جو رائٹر ہے اس نے فوکس کیا ہے. اس طرح کے سوال وہ پوچھ سکتے، مطلب ٹیچر پوچھے گا. سائنس سبجیکٹ میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. ٹیچر پہلے اسٹوڈنٹ سے پوچھے گا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ ایک پلانٹ کس طرح سے گرو کرتا ہے. تو آپ کو جس نے تھوڑی بہت آبزرویشن کی ہوگی، تھوڑا بہت جو پریئر نالج اس کے پاس ہوگا، اس کے بیسس پہ اسٹوڈنٹس چیزوں کو ڈسکس کریں گے، بتائیں گے، ٹیچر سے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں گے. یہ کچھ پرنسپلز ہیں. پرنسپل پہلا کیا کہ ایکٹیو پارٹیسپیشن. اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے، اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرے، اپنے تھاٹس کو شیئر کرے. سب اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے. اور دوسرا پرنسپل کیا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں
باقیوں کا کام ہے اور ٹیچر کا کام ہے کہ وہ اس رسپیکٹفل انداز میں اس کو سنے، تاکہ وہ شائع فیل نہ کرے، وہ یہ فیل نہ کرے کہ میرے آئیڈیاز یوز لیس ہے۔ اس کو اس رسپیکٹفل طریقے سے سننا اس کو انکریج کرتا ہے کہ وہ پھر بار بار بولے، سوچنے کی کوشش کرے۔ اور پھر ہے کرٹیکل تھنکنگ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب وہ خود سے سوچے گا، جب وہ ڈسکس کرے گا، جب وہ ملٹیپل ویوز سنے گا، اس میں آہستہ آہستہ کرٹیکل تھنکنگ جو ایبیلٹی وہ خود بخود ڈیولپ ہو جائے گی۔ اس میں چوتھا کیا کہ ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر کیا کرے گا؟ ٹیچر فائنل آنسرز پرووائڈ نہیں کرے گا، ٹیچر ڈسکشن کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے جائے گا۔ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز۔ ایڈوانٹیجز میں وہی کرٹیکل تھنکنگ ایبیلٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹ جب خود سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتا ہے، انگیجمنٹ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ ڈسکس کرتا ہے اور آئیڈیاز شیئر کرتا ہے، کمیونیکیشنز اور انٹرپرسنل سکلز بھی اس سے ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کو ڈائیورس پرسپیکٹیو ملتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جب بہت سارے اسٹوڈنٹس بولتے ہیں تو بہت ڈائیورس پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں اور ایکٹیو لرننگ اس میں ہوتی ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے ڈس ایڈوانٹیجز، تو ایک تو لارج کلاسز میں اس طرح کے میتھڈ کو اپلائی کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم اس میں کنزیوم ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ شائع ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹ شائع ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور باقی کنورسیشن کو، اس پورے ڈسکشن کو ڈومینیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ٹیچرز کو بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہونا چاہیے اس کے لیے، تاکہ یہ جو ڈسکشن ہے وہ ٹریک پہ ہی رہے، ادھر ادھر نہ جائے، مطلب دوسری طرف کوئی ڈسکشن نہ جائے، جو ٹاپک ہے اسی کے ارد گرد ہی رہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی پریپیئر ہونا چاہیے، مطلب ڈسکشنز تو تب ہوگی جب اسٹوڈنٹس کو کچھ نہ کچھ پتہ ہو، اسٹوڈنٹس کو بھی پریپیئر ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمس موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ انپریپیئرڈ ہوتے ہیں۔ اور اگین وہی بات، جو لاسٹ کلاسز میں جو موجودہ سرکاری اسکول ہیں ان میں یہ کلاس کو، ان چیزوں کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر ہے کیس اسٹڈی میتھڈ۔ کیس اسٹڈی مطلب بیسیکلی ایک یہ پرابلم سالونگ میتھڈ ہے۔ ٹیچر کوشش کرتا ہے کہ جو چیزیں بچے تھیوری میں پڑھ رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے ریئل لائف جو پرابلمس ہے، جو سچویشنز ہے، ان کو سالو کرنے کی۔ اس میں ٹیچر ایک کیس پرووائڈ کرتا ہے، کوئی پرابلم دیتا ہے کہ آپ اس کو انالائز کریں، اس کو سمجھیں، پھر سلوشنز اس کے لیے بتائیں۔ تو یہ سائنس کے لیے بھی بہتر ہے، میتھس کے لیے، بہت سارے بزنس، لا، اکنامک، میرا اسکول لیول پہ یہ سوشل اسٹڈیز کے لیے بھی اچھا ہے۔ اگین اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس میں بھی اس طرح کے ایکٹیو پارٹیسپیشن کرے، کچھ نہ کرے۔ اس کے کچھ پرنسپلز ہیں، جو مین پرنسپل، سب سے پہلا پرنسپل ہے جو کس ٹیچر دے گا وہ ریئل ورلڈ جو ہمارے روزمرہ زندگی کے مسائل ہے یا جو مسئلے ہیں ان کو سولو کرنے کی کوشش کرے۔ جو تھیوری ہم نے پڑھی ہے وہ ان پہ اپلائی کرے، وہ ان پہ اپلائی ہوتی ہو، ان پہ اپلائی کی جائے، تاکہ جو مسئلے ہیں وہ سولو کرنے کی کیپیبلٹی اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ ہو سکے۔ پرابلم سالونگ، اس میں یہ ہے کہ جو ٹیچر، جو اسٹوڈنٹ پرابلم یا سلوشنس ایک پرابلم کے لیے سجیسٹ کر رہا ہو، تب وہ خود سے سوچے، چیزوں کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ تب یہ کیا ہوگا کہ وہ کرٹیکلی چیزوں کو دیکھے گا، اس میں کرٹیکل تھنکنگ ایبیلٹیز، کیپیبلٹیز آ جائیں گی۔ تیسرا کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہے وہ کولیبریٹ کرے، آپس میں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرے، آئیڈیاز ایکسچینج کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ڈائیورس پرسپیکٹیو آئیں گے
اور جو لرننگ پروسیس ہے وہ بھی انرچ ہو جائے گا. پھر ہے پرنسپل آف ریفلیکشن. جب اسٹوڈنٹس کسی کیس کو سمجھ گئے, انہیں کیس سمجھ میں آ گیا, تب اسٹوڈنٹس جو انہوں نے سیکھا ہے اس کیس کے بارے میں وہ سولوشنز میں بھی ظاہر ہو. جب وہ سولوشنز دیں وہ بھی پریکٹیکل سولوشنز ہوں. اگین اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز وہی ہے. یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہے. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈز میں موسٹلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم چیزیں اسٹوڈنٹ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. ایک شخص جیسے ٹیچر سینٹرڈ میں ہوتا ہے, وہاں پہ موسٹ چیزیں ٹیچر ہی کنٹرول کرتا ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ڈفرینٹ جگہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اس وجہ سے بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے موسٹلی لارج کلاسز کے لیے. اور یہ جو موسٹ آف دا ٹیچرس اسٹوڈنٹ سینٹرڈ جو میتھڈز ہیں وہ ہر سبجیکٹ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے. اگین ایک اور مسئلہ ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہے, ان میں اسٹوڈنٹس کی پرائر نالج بہت میٹر کرتی ہے. مطلب اس کو آلریڈی کیا کیا آتا ہے. یہ بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, کچھ کو کم پتہ ہوتا ہے. تو دوسرا مسئلہ اس میں یہ کیا کہ جو اسٹوڈنٹس کو اسیس کرنا کہ انہوں نے کیا کیا سیکھا ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو کیس اسٹڈی میں بھی مثال ایک گروپ آپ نے کیس دے دیا ہے, گروپ نے اس پہ کام کر دیا, یہ اسیس کرنا کہ اسٹوڈنٹ نے زیادہ کیا ہے, اس نے کم کیا ہے, کس نے کتنا کیا ہے, یہ اسیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے ریسورسز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لیے کافی پریپریشن کرنی ہوتی ہے. اس کے ایڈوانٹیجز موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ کے ایڈوانٹیجز یہی ہوتا ہے کہ وہ جب اسٹوڈنٹ خود سے چیزیں سمجھتا ہے, خود سے پرابلم سولو کرتا ہے, خود سے انگیج ہوتا ہے چیزوں میں, تب اس کی کرٹیکل تھنکنگ ایبیلٹی زیادہ ہو جاتی ہے, پرابلم سالونگ کی ایبیلٹی زیادہ ہو جاتی ہے, اس کی جو کمیونیکیشن سکلز ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, لیڈرشپ سکل ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور جب خود سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, جو ڈیپ انالیسس ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ وہ چیزوں کو گہرائیوں میں چلا جاتا ہے, وہ چیزوں کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اس کے پرابلم کا حل نکالنا ہے. جب آپ نے حل نکالنا ہے تو آپ کو چیزوں کی گہرائیوں میں جانا پڑے گا. اور اس سے تو یہ ریسرچ سکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہے اس میتھڈ سے, یہ کیس اسٹڈی میتھڈ سے. اور اس میتھڈ میں اسٹوڈنٹ بور نہیں ہوتا, وہ انگیج رہتا ہے, لرننگ کے ساتھ انگیج رہتا ہے. اور جب یہ لرننگ وہ ریئل لائف سچویشنز میں اپلائی کرتا ہے تب اس کو چیزوں کو سیکھنے میں اور اچھا لگتا ہے.